السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح کی نماز کیا چھوٹے سورے سے پڑھا جا سکتا ہے؟ اور تراویح کی نماز کو تہجد بھی کہتے ہیں اور صلاۃ القیام بھی کہتے ہیں۔ اس تفصیل کے ساتھ آج ہم آگے بڑھتے ہیں منظور الہی کے ساتھ۔ سنیے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا سورہ تراویح کی نماز اکیلے پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ تراویح کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، بتلائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب محمد معاذ حسن صاحب، سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ جو تراویح کی نماز، جو ہم کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز جو ہم رمضان میں عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد ایک امام کے پیچھے جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جس کو ہم تراویح کی نماز کہتے ہیں، اس نماز کو دراصل کتاب و سنت کے اندر قیام اللیل کہا گیا ہے۔ قیام اللیل، قیام اللیل یعنی رات کو پڑھی جانے والی نماز، اور اس کو تہجد بھی کہا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر فرمایا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ، رات کے ایک حصے میں تہجد کو قائم کر، یعنی تہجد کی نماز پڑھ۔ تو یہ جو تراویح ہے، دراصل کتاب و سنت کی روشنی میں اس نماز کو تہجد کی نماز کہتے ہیں، یا پھر قیام اللیل یعنی رات کو قیام کرنا کہتے ہیں۔ یہ سب اس کے نام ہیں، اور اسی طرح سے بعد میں چل کر کے اس کا نام تراویح بھی رکھا گیا، کیونکہ اس میں دو دو رکعت پر بیٹھتے ہیں، تھوڑا آرام ملتا ہے، اس لیے اس کو تراویح کی نماز بھی کہی گئی ہے۔ اور بعض محدثین نے اپنے حدیث کی کتابوں میں اس نماز کا جہاں پر بیان کیا ہے، اس کا جو باب باندھا ہے وہ صلاۃ التراویح یعنی تراویح کی نماز۔ تو اصل میں یہ تراویح کی نماز ہی قیام اللیل بھی ہے اور تہجد بھی ہے۔ اور یہ جو سورہ تراویح ہے، دراصل لوگوں نے اپنی طرف سے رکھ لیا ہے کہ جب امام صاحب یا حافظ صاحب تراویح کی نماز 22 کو، 25 کو، 27 کو ختم کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے سورت کی جو یہ تراویح پڑھتے ہیں، تو اس کو سورہ تراویح کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات ہے، یہ تراویح کہہ سکتے ہیں، البتہ اس کا اصل نام تہجد ہے، قیام اللیل ہے۔ اور اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے، دو دو رکعت کر کے پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز جو ہے وہ دو دو رکعت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے رات کو، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، رمضان کی رات ہو یا رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں کی راتیں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہی وہ تہجد ہے جس کو ہم قیام اللیل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور رمضان میں یہی نماز تراویح بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ اس نماز کو باجماعت پڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن چونکہ ان دنوں میں شریعت نازل ہو رہی تھی اور لوگوں کو بڑا شوق تھا یہ نماز پڑھنے کا، جیسا کہ آج بھی شوق دیکھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف محسوس ہوا کہ کہیں میری امت کے اوپر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، اس لیے 3 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ البتہ دوسرے خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب دیکھا کہ لوگ ٹکڑیوں میں، حلقوں میں بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، الگ الگ ٹکڑیوں میں بٹ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو سبھی لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا، اور ابی بن کعب اور تمیم الداری رضی اللہ عنہما کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں کو 11 رکعت رات میں تراویح کی نماز پڑھائیے، جس کو تہجد بھی کہہ سکتے ہیں اور قیام اللیل بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے کہ چاہے اکیلے نماز پڑھیں، چاہے سب لوگوں کے ساتھ مل کر کے نماز پڑھیں، یہ قیام اللیل ہے، اسی کو رمضان میں تراویح کہتے ہیں۔ اور اکیلا آدمی بھی پڑھ سکتا ہے، اکیلا آدمی کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پڑھنے کا طریقہ وہی کہ 2 رکعت پر سلام پھیرتے جائیے، 8 رکعت کے بعد پھر 2 رکعت پڑھیے، اور پھر اخیر میں 1 رکعت پڑھ لیجیے، یہ وتر، اخیر کا جو 1 رکعت ہو وتر ہو، بس پڑھ لیجیے، یہی وہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اور یہ وہی نماز ہے جس کو ہم تہجد بھی کہہ سکتے ہیں، تراویح بھی کہہ سکتے ہیں، قیام اللیل بھی کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کے رکعت کے تعلق سے صحیح بات یہی ہے کہ 11 رکعت ہی پڑھنا چاہیے، یا وتر کے بعد 2 رکعت نفل بھی پڑھ سکتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ الحمد للہ رب العالمین،
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين.